کیا آپ نے کبھی دنیا کی حالت دیکھی ہے اور اپنی ریڑھ کی ہڈی میں لرزش محسوس کی ہے؟ آپ وہ جنگیں دیکھتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں، لالچ جس کی کوئی حد نہیں، اور ایک خاموشی جہاں انصاف ہوا کرتا تھا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ اس طرح ختم ہوتا ہے؟ لیکن کیا ہوگا اگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اندھیرا کوئی حادثہ نہیں ہے؟ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ کیا ہوگا اگر آپ آج خبروں پر جو افراتفری دیکھ رہے ہیں 1400 سال پہلے واضح تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا؟ دنیا اپنی سانسیں روک رہی ہے، مرحلہ طے ہو چکا ہے اور آخری باب شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آج دنیا کی نبض کو محسوس کریں۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ایک عالمی گودیولی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک ایسا وقت جہاں ناانصافی کے سائے لمبے ہو چکے ہیں اور انسانیت کی روشنی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم بڑھتا ہے، انصاف ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب بے چینی بسی ہوئی ہے۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ اسی اندھیرے کی پیشین گوئی کی گئی ہے؟ یہ اختتام نہیں ہے بلکہ ایک شاندار طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہے۔ صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی ایک زمانے کی بات کی تھی۔ اس نے ایک شخصیت، ایک رہنما، ایک زندہ کرنے والے کے بارے میں کہا، ایک ایسا شخص جو افراتفری سے نکل کر زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ آج رات ہم اس پیشین گوئی میں سفر کرتے ہیں۔ ہم امام مہدی کی کہانی کو تلاش کرتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیسے ظہور پذیر ہوگا، اور ان کی آمد پر دنیا کا نقشہ کیسے بدل جائے گا۔ اگر آپ ٹوٹی پھوٹی دنیا میں امید کی تلاش میں ہیں تو غور سے سنیں، یہ صرف مستقبل کی کہانی نہیں ہے، یہ موجودہ مایوسی کے لیے ایک علاج ہے۔ ایک ایسی رات کا تصور کریں جب زمین پر ایک بھاری خاموشی چھا گئی ہو، آسمان رنگوں سے ڈھکا ہوا لگتا ہے اور ہوائیں بے چینی کا احساس رکھتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سکینہ یعنی سکون انسانی دل سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ انصاف کی شمع جو کبھی معاشروں کو منور کرتی تھی اب ٹوٹے پھوٹے شہروں کی پچھلی گلیوں میں ٹمٹما رہی ہے اور بدعنوانوں کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں پھر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دولت کے ڈھیروں میں جمع ہے پھر بھی دل سوکھ گئے ہیں۔ مادیت کا طوفان انسانی روح پر آنسو بہاتا ہے۔ ہر قوم، ہر برادری، ہر عقیدہ مشترکہ درد میں گھرا نظر آتا ہے۔ امن کہاں ہے؟ لگتا ہے بہت پہلے الوداع ہو گیا ہے۔ ماؤں کی دعائیں کمزور محسوس ہوتی ہے، بچوں کے دلوں نے اپنی معصومیت کھو دی ہے، مردوں کی حفاظتی غیرت اور عورتوں کی حیا دھوئیں کی طرح دھندلا رہی ہے۔ ہم مجرموں کو تاج پہناتے اور سچے کو خاموش ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہر زبان ایک ہی شکایت سرگوشی کرتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہو گئی ہے۔ گویا زمین خود پکار پکار کر انسان کو بتا رہی ہے کہ اس نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ اور مایوسی کے اس منظر نامے میں جہاں انسانیت محسوس کرتی ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے، مومنین کی نظریں 1400 سال پہلے کیے گئے وعدے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی ہوا ٹھنڈی اور سکون سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ انہیں آنے والی آزمائشوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن پھر وہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ اپنے نسب کے ایک آدمی کی بات کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک آدمی آئے گا میرے اپنے خاندان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے بارے میں بات کرتے تو مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ یہ صرف ایک پیشین گوئی نہیں تھی، یہ صدیوں میں ایک لائف لائن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ روحانی آنکھ کو وہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو بیان کیا جس کا کردار، جس کی انصاف اور جس کی سادگی اتنی گہری ہوگی کہ دنیا ظلم سے تھک کر اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہ پائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ ان الفاظ کے بارے میں سوچو، اسے محض ایک حکمران کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ حتمی مسئلہ جو ظالموں کے محلات کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور کمزوروں کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس نے ان سے کہا وہ قریش کے قبیلے سے ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ایک نمایاں ایکولین ناک ہوگی، وہ 7 سال حکومت کرے گا اور اس کے وقت میں زمین اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو کھول دے گی، آسمان اپنی رحمتیں برسائے گا، اور شاید سب سے زیادہ معجزانہ طور پر فرشتے اس کی حمایت کے لیے اتریں گے درجہ کے لحاظ سے، جیسا کہ انہوں نے ماضی کی مقدس لڑائیوں میں کیا تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی رہنما کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک روحانی وراثت کے بارے میں ہے۔ آخری زمانے کی ٹوٹی پھوٹی انسانیت جب مہدی کا نام سنتی ہے تو پہلی روشنی جو ان کے دل میں داخل ہوتی ہے وہ ان کے اہل بیت یعنی خاندان پیغمبر سے تعلق سے آتی ہے۔ یہ نسب عام نہیں ہے، یہ وہ دریا ہے جو خود نبی کریم کے نور سے بہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے نسب سے ہیں، فاطمہ کی اولاد سے ہیں۔ تاریخ جاننے والوں کے لیے یہ جملہ پہاڑوں کا وزن رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کا خون دوڑتا ہے، علی کی بہادری اور حسن و حسین کی روح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آمد اہل بیت کے صبر کا ثبوت دے گی، اس کا دل کربلا میں حسین کا صبر لے جائے گا، اس کی حکمت علی کی حکمت کی آئینہ دار ہوگی، اس کی رحمت فاطمہ کی دعاؤں کی عکاسی کرے گی۔ وہ مومنوں کے لیے اجنبی نہیں ہے، وہ اس مقدس گھرانے کا بیٹا ہے جس نے ہمیشہ حق کے لیے قربانیاں دی ہے۔ دنیا نے بہت سی سلطنتیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی قیادت جو خالصتنا نور الہی سے رہنمائی کرتی ہو، جیسے کہ راشدین اہل بیت، نایاب ہے۔ اس کا عروج متقیوں، علماء اور عرفان کی صدیوں کی دعاؤں کی تکمیل ہے، جو جانتے تھے کہ جب دنیا کی روح آخرکار ختم ہو جائے گی تو یہ روشنی طلوع ہوگی، لیکن صبح ہونے سے پہلے رات کو اپنے تاریک ترین مقام پر پہنچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیامت کی نشانیوں کی تفصیل بتائی ہے، انتباہی نشانیاں جو آج ہمارے لیے آئینہ کا کام کرتی ہے۔ اس نے ایک ایسے وقت کی بات کی جب جھوٹ کو سچ پر یقین کیا جائے گا اور امانت پر خیانت۔ ہماری دنیا کو دیکھیں، غصہ آسانی سے بھڑک اٹھتا ہے، نفرت دھوئیں کی طرح پھیل جاتی ہے، اور خود غرضی وہ زہر ہے جسے ہم روزانہ پیتے ہیں۔ ہمیں معمولی نشانیوں سے خبردار کیا گیا تھا جو بظاہر ہماری گلیوں میں پانی بھر گئے ہیں: بے حیائی کا پھیلاؤ، گناہ کا معمول بنانا، والدین کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنے والے بچے، نااہل لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، علم کو اٹھا لیا جا رہا ہے، صرف جاہلوں کو فیصلے کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، عظیم الشان مساجد جو ساخت میں خوبصورت ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہے۔ ان نشانیوں میں سے ہر ایک دروازے پر دستک ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وقت قریب ہے، لیکن پھر زمین کو ہلانے والی بڑی نشانیاں ہیں۔ پیشین گوئیاں مشرق سے اٹھنے والی آگ ہنگامے کی بات کرتی ہے، وہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی بات کرتے ہیں، ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرتے ہیں جس پر قومیں لڑیں گی اور مریں گی، آدمی دولت کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جب وہ اپنی جانوں کی قدر کو بھول چکے ہیں۔ وہ عرب کے ریگستانوں کے دوبارہ سرسبز ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ کچھ جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب بارش بنجر ریت کو بدل دیتی ہے۔ یہ الجھن کا وقت ہے، ایسی جنگیں جن کا انا اور طاقت کے علاوہ کوئی واضح مقصد نہ ہو، ایک ایسا عالمی ماحول جہاں ہر قوم دوسرے کے خلاف کھڑی ہو، اور افراتفری کے اس عروج کے بعد زمین پر ایک بھاری حاملہ خاموشی چھا جائے گی، خاموشی کسی مہمان کے انتظار میں۔ اس وقت تک دنیا ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہوگی، ناانصافی اب کوئی واقعہ نہیں رہے گا، یہ نظام ہوگا، سڑکیں چیخیں گی لیکن عدالتیں خاموش رہیں گی، غریب کی آواز ہوا میں تحلیل ہو جائے گی جبکہ ظالم کے جوتے زمین کو چیر دیتے ہیں۔ نظام طاقت اور منافع پر چلے گا، سچائی پر نہیں، ایماندار بھوکا سوئے گا جبکہ دھوکے باز تاج پہنتا ہے، اخلاقیات کا مذاق اڑایا جائے گا، اچھا ہونا ایک کمزوری کے طور پر دیکھا جائے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو معصوم بننا نہیں بلکہ چالاک ہونا سکھا سکتی ہے، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ یہ مایوسی کی اس مکمل گہرائی میں ہے جب یتیم مہاجر بے گھر اور ٹوٹے پھوٹے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھتے ہیں، میرے رب یہ کب ختم ہوگا؟ کہ الہی جواب، ہلچل شروع ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ظلم عروج پر ہوتا ہے تو رحمت حرکت کرتی ہے، زمین کی چیخیں سنی گئی ہیں، مہدی کا مرحلہ طے ہو چکا ہے، اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے۔
پیشن گوئی مقدس شہر مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ گلیاں جو کبھی نبوت کی خوشبو رکھتی تھیں نئے آغاز کی گواہی دیں گی۔ ایک آدمی وہاں ہوگا، بظاہر ایک عام آدمی جو شاید اپنی عظیم تقدیر کے لحاظ سے خود سے بھی ناواقف ہے۔ وہ طاقت نہیں چاہتا، وہ کسی عنوان کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ ہجوم میں گم ہے، اس کا دل امت کے درد سے بھاری ہے، تاریکی کے عالم میں اللہ کا نور لے کر جا رہا ہے۔ لیکن راست باز اسے جانیں گے، علماء اور روحانی بصیرت والے لوگ نشانیوں سے رہنمائی کرتے ہوئے اسے پہچانیں گے۔ وہ اس میں وہ وضاحتیں دیکھیں گے جن کی صدیوں پہلے پیشین گوئی کی گئی تھی۔ وہ کعبہ کے قریب یمنی کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے پاس جائیں گے۔ وہ اس سے بیعت کرنے کو کہیں گے، وہ انکار کرے گا، وہ روئے گا، کام کی وسعت سے مغلوب ہو کر کہے گا کہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ جانتے ہوئے بھی اصرار کریں گے کہ امت کی تقدیر اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، اور آخر میں وہ قبول کرے گا۔ جیسے ہی بیعت کا عہد لیا جائے گا، غیب کی دنیا میں ایک تبدیلی آئے گی۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی، زبان سے ماورا۔ یہ انتخابات اب بغاوت کے ذریعے اقتدار میں اضافہ نہیں ہے، یہ ایک خدائی تقرری ہے۔ اس کا عروج بادشاہوں کے شان و شوکت سے نہیں بلکہ خادم کی عاجزی سے ہوگا۔ وہ کوئی تخت نہیں لاتا، صرف نماز کی چٹائی اور سچائی کی تلوار۔ اس کے بعد آسمانوں کا سہارا نازل ہوگا۔ روایات میں فرشتوں کا ذکر ہے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اس کی مدد کے لیے اترے۔ جبرائیل وحی کے بردار، مائیکل بارش اور رزق لانے والا، اسرافیل سور پھونکنے والا۔ ان کی موجودگی اشارہ کرتی ہے کہ قدرتی ترتیب بدل رہی ہے، زمین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ ظلم جو ناقابل تسخیر لگتا تھا مکڑی کے جالے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا، انصاف پھر آئے گا، صحرا کھلیں گے، دل نرم ہوں گے، اور انسانیت یاد رکھے گی کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے۔